السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الدعاء هو العبادہ صدق اللہ العظیم۔ میرا آج کا موضوع ہے دعا کے بارے میں۔ دعا یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کو آج ہم نے چھوڑا ہوا ہے، اور اس کو چھوڑنے کے جو نقصانات ہمارے سامنے ہیں، ہم مصیبتوں، مشکلوں، پریشانیوں، بیماریوں، دکھوں کا شکار ہو چکے۔ کئی سالوں سے لوگ دعا نہیں مانگتے، یا اگر کچھ مانگتے ہیں تو ان کو دعا کا طریقہ ہی نہیں پتا کہ دعا کس طریقے سے کرنی چاہیے۔ تو میں انشاءاللہ آج بیان کروں گا دعا کی فضیلت، کہ دعا کی فضیلت کیا ہے، دعا کس طرح کرنی چاہیے، وہ کون سا وقت ہے کہ جس میں اللہ رب العزت دعا قبول فرماتے ہیں۔ تو ابو داؤد ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کرنا عبادت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے ہاں دعا سے زیادہ عظمت والی کوئی چیز نہیں۔ دعا کس طریقے سے کرنی چاہیے، دعا کا طریقہ کار ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، سب سے پہلے اللہ رب العزت کی تعریف کو بیان کریں، اس کی حمد بیان کریں، اس کی پاکیزگی بیان کریں، اس کے صفاتی ناموں سے اس کو پکاریں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ابراہیمی پڑھیں۔ پھر اس کے بعد اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ گناہوں کی معافی کے اندر جو استغفار ہیں وہ پڑھیں، وہ جو دعائیں ہیں ان کو پڑھیں، جیسے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اسی طرح ایک صحابی رسول دعا مانگ رہے تھے، اور دعا مانگتے مانگتے انہوں نے یہ الفاظ پڑھنے شروع کر دیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے گزرے اور فرمایا کہ اے میرے صحابی، اللہ سے جو مانگنا ہے مانگ لے، تو نے اللہ تعالیٰ کو اس کے اس صفاتی ناموں سے پکارا ہے کہ جس کو پکارنے سے اللہ رب العزت دعا کو رد نہیں فرماتے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، اس کے بعد پھر اپنی مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، دکھوں کو، بیماریوں کو اللہ کے سامنے بیان کیا جائے کہ اللہ میری یہ مشکل ہے، میری یہ پریشانی ہے، میرا یہ دکھ ہے، میری یہ بیماری ہے۔ اللہ سے مانگ کر تو دیکھیں، کہہ کر تو دیکھیں۔ ہمارا رجحان دائیں بائیں ہے، اس لیے ہم در بدر کا شکار ہو گئے۔ اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں اس انسان سے کہ جو نہیں مانگتا، اور خوش ہوتے ہیں اس سے جو مانگتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں۔ اپنی حاجت کو رکھنے کے بعد، اپنی حاجت کو بیان کرنے کے بعد اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں، جن کو جانتے ہیں ان کے لیے بھی، جن کو نہیں جانتے ان کے لیے بھی۔ جب آپ کسی کے لیے دعا کریں گے تو اللہ رب العزت کسی کو پیدا کر دے گا جو تمہارے لیے دعا کرے گا، جو آپ لوگوں کے لیے دعا کرے گا۔ اس کے بعد پھر درود ابراہیمی پڑھ کر اور اس دعا کو ختم کریں۔ یہ دعا کا طریقہ تھا، لیکن اس کے اندر یقین ہو، توجہ ہو، اور یقین اور توجہ کس طریقے سے ہو کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے شاگردوں کے سامنے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری دعا قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ شاگردوں نے پوچھا کہ امام صاحب یہ کیسے؟ فرمایا جب ہم دعا کرتے ہیں اور ہمارا یقین، ہماری توجہ، ہمارا بالکل اللہ کی طرف ہوتا ہے، کوئی ذہن میں بات نہیں ہوتا، کوئی خیالات نہیں ہوتے، کسی کی طرف رجحان نہیں ہوتا، کوئی سوچ نہیں ہوتی، ڈٹ اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ہماری دعا اللہ قبول فرما دیں گے۔ اور جب اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، ہماری سوچ کسی اور طرف، ہمارا دھیان کسی اور طرف، ہمارے ذہن میں خیالات کوئی اور آ رہے ہوں، تو پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوگی۔ پھر دعا کون سے ایسے وقت ہیں جس میں دعا قبول ہوتی ہے؟ اذان کے بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان
اور فرض نماز کے درمیان جو وقت ہے، جو شخص اس وقت کے اندر اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ پھر آپ نے فرمایا فرض نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد دعا کرنے والے کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ ایک انسان نے فرض نماز کو ادا کیا، وہ اپنے اذکار میں لگ گیا، وہ دعا میں لگ گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو اس کے اوپر مسلط فرماتے ہیں جو اس کے لیے 3 دعائیں فرماتا ہے۔ اللہ اس کو معاف فرما دے، اللہ اس پر رحم فرما دے، اور اللہ جو یہ مانگ رہا ہے اس کو عطا فرما دے۔ کسی انسان کی بات نہیں، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اذان کے بعد، فرض نماز کے بعد، تہجد کے وقت، سفر کے دوران، بیماری کی حالت میں، یہ وہ وقت ہیں کہ جن کے اندر دعا کی جائے اور اللہ رب العزت دعا کو جلدی قبول فرماتے ہیں۔ اور دعا کرتے رہا کریں، یہ مت کہا کریں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، دعا میں جلدی مت کریں، کیونکہ جلدی جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ دعا کرتے رہا کریں، کیونکہ دعا قبول نہیں ہوتی اس میں یا تو ہمیں دعا کرنی نہیں آتی، ہمیں اللہ سے مانگنا نہیں آتا، قصور ہمارا ہے، یا ہماری دعا قبول نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے ہمارے پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ ہو۔ یہ دیکھیں دعا کرتے ہوئے کہ کہیں ہمارے پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ تو نہیں ہے، یہ دیکھیں دعا کرتے ہوئے کہ کہیں میری زبان سے یا میرے ہاتھ سے میرے کسی مسلمان بھائی یا بہن کو تکلیف تو نہیں ہو رہی۔ ہم زبان سے تکلیف بھی دیں، ہاتھوں سے اذیتیں بھی دیں، پھر یہ کہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ پوائنٹ تھے کہ جن کو سمجھنا پڑے گا۔ دعا مسلسل کرتے رہیں، دعا میں جلد بازی مت کریں، پھر یہ دعا جو ہے یہ مومن کے لیے ایک سٹاک ہوگا کل قیامت والے دن۔ اگر ایک انسان دنیا میں سمجھتا ہے کہ میں دعا کرتا رہا ہوں میری دعا قبول نہیں ہو رہی، تو یہی دعا کل قیامت والے دن اس کے لیے ذریعہ نجات کا سبب پیدا ہو جائے گا، سبب بن جائے گا اس کے لیے کہ جب اس کے کھاتے میں نیکیاں کم ہوں گی اور اس کو جب جہنم کا کہا جائے گا کہ تو جہنم میں داخل ہو جا، پھر اس کو ٹھہرا دیا جائے گا، پھر اس کے نام اعمال میں دیکھا جائے گا تو وہ دعا کا سٹاک موجود ہوگا، تو اللہ رب العزت اس دعا کے سٹاک کی برکت کی وجہ سے اس کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔